Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear viewers. This is the analyst channel and I am Sajjad Hussain. آپ سب کی خدمت میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر بدلتے ہوئے سیاسی حالات، پاکستان میں شاید 73 یا 74 سالوں کے اندر یہ پہلا ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اندر پورا ملک اس وقت ایک ایسی افراتفری کا شکار ہے جس کے اندر ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس میں وفادار کون ہے، غدار کون ہے، ریاست کے ساتھ مخلص کون ہے، ریاست کے ساتھ منافقت کون کر رہا ہے۔ جدید دنیا کے اندر یہی وہ فارمولہ ہے جس کو ہم 5th جنریشن وار کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک ایسی افراتفری مچا دی جائے کہ جس کے اندر وفاداروں کا اور غداروں کا جو ہے فرق کرنا مشکل ہو جائے، اور قوم جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن کو بھول جائے، اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی منزل کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اور اس ملک کے اندر ایسے لوگوں کو وہاں پہ پلانٹ کیا جاتا ہے جو اس ملک کی عوام کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان کے جذبات کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو غیر محسوس طریقے سے ریاست کے اندر انٹروڈیوس کیا جاتا ہے اور پھر ان کو مختلف طریقوں سے، غیر محسوس طریقوں سے اس حد تک پاپولر کر دیا جاتا ہے یا اس حد تک صاحب اختیار بنا دیا جاتا ہے جہاں پر جا کر وہ ریاست کے اوپر سردار ہو سکتے ہیں۔ آج اگر ہم پاکستان میں موجود میڈیا کی بات کریں، پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں، ہم سوشل میڈیا کی بات کریں، تو آپ کو یہاں پر وہ فارمولہ نظر آئے گا کہ کس طریقے سے لوگ آئے، لوگوں نے شہرت حاصل کی، اور جب وہ اس نہج پر پہنچ گئے کہ لوگ ان کی سنتے ہیں، ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں۔ مولا علی کا بڑا ایک پیارا قول میں آپ کو یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر حق بیان کیا جائے تو کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اسی طریقے سے اگر جھوٹ کو بیان کیا جائے تب بھی کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ حق والے حق کے ساتھ ہوں گے، جھوٹ والے جھوٹ کے ساتھ ہوں گے، تو دو الگ گروہ ہوں گے جن کے درمیان یہ فرق کرنا آسان ہوتا ہے کہ ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے۔ لیکن کچھ باتیں حق سے اٹھا لی جائیں اور کچھ باتیں جھوٹ سے اٹھا لی جائیں، باطل سے اٹھا لی جائیں، اور سچ اور جھوٹ کا ایک مرغوبہ بنا کے، ایک آمیزہ بنا کر سامنے پیش کیا جائے خوبصورت انداز کے اندر، دلکش انداز کے اندر، کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کو اپنائیں، تو وہاں سے فتنہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم ڈسٹرکشن کہتے ہیں۔ یہ فارمولہ پاکستان کے اندر لگایا گیا، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ جو ورلڈ کو چلانے والے لوگ ہیں جس کو ہم عالمی سامراج کہتے ہیں، جس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کوئی اس کو یہودی لابی کہتا ہے، کوئی اس کو فری میسنس کی آرگنائزیشن کہتا ہے، کوئی اس کو زائنسٹ کہتا ہے، کوئی اس کو سرمایہ دار طبقہ کہتا ہے، کوئی اس کو نیٹو کہے گا، کوئی اس کو یونائٹڈ نیشن کہے، کوئی اس کو IMF کہے، کوئی اس کو ورلڈ بینک کہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو نظام چلانے والے لوگ ہیں وہ اس قسم کے فارمولوں سے بہت آگاہ ہیں، اور کئی سو سالوں پر محیط ان کے یہ تجربات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوئے، اور ان کا یہ فارمولہ ہمیشہ کامیاب رہا۔ اگر آپ اسلامی دنیا کو دیکھیں تو اسلامی دنیا کے اندر جو ریاستیں تھیں، بادشاہتیں تھیں، یا جمہوری نظام تھا یا صدارتی نظام تھا، جو بھی نظام تھا اس نظام کو کس طریقے سے ٹھکانے لگایا گیا، اس کے اندر وہ کون سی ایسی قوت کار فرما تھی، اس کے پیچھے یہی فارمولہ کار فرما تھا کہ کچھ سچ اور کچھ جھوٹ کو اس حد تک ملا دیا گیا، قوم کو گمراہ کر دیا گیا، ریاستی اداروں کو گمراہ کر دیا گیا، ریاستی اداروں کے اندر، سیاسی نظام کے اندر، مذہبی نظام کے اندر ایسے لوگوں کو ڈالا گیا جنہوں نے غیر محسوس طریقے سے عالمی ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے ان ریاستوں کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ اگر ہم روس کے ٹوٹنے کی تاریخ بھی جو لوگ جانتے ہیں کہ رشیا کس طرح سے ٹوٹا، وہ ٹوٹا نہیں تھا، بیسیکلی اس کو توڑا گیا، اور اس کے اوپر بھی یہی فارمولہ لگایا گیا، کمیونزم کا اور سوشلزم کا، کمیونزم کا ایک طریقہ کار تھا جس نے روس کو توڑا۔ فرینچ ریولوشن کی اگر بات کی جاتی ہے تو فرینچ ریولوشنز کے اندر بھی یہ باتیں سامنے آئیں۔ دنیا کے جدید تاریخ کے ریولوشنز کو اگر آپ دیکھ لیں اور قدیم تاریخ کے ریولوشنز کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر یہ باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں کہ جو چلانے والے لوگ ہیں دنیا کو، وہ اس حد تک سمارٹ ہیں، وہ اس حد تک سنجیدہ اپنے مقصد
کو حاصل کرنے کے لیے اس حد تک ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ وہ کس حد تک ڈیپ روٹن ہے سوسائٹی کے اندر، وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، وہ کس حد تک لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں۔ یہ کام پاکستان میں ہوا، اور ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت جو لہر چل رہی ہے وہ ایک بہت خطرناک لہر ہے، جس کے اندر پراکسی وار، جس کے اندر ہائبرڈ وار، جس کے اندر ففتھ جنریشن وار، جس کے اندر نان اسٹیٹ فیکٹرز، نان اسٹیٹ ایلیمنٹس اور وہ امپلانٹڈ لوگ جو کہ اس وقت ڈیول نیشنلٹیز کی صورت میں آئی ایم ایف سے ریٹائرمنٹ لے کر یا آئی ایم ایف کی ایما کے اوپر پاکستان کے اداروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی سیاست میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیاسی اور ریاستی اداروں کی اہم کی پوسٹ تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا، پاکستان کا سوشل میڈیا اور پاکستان کا جتنا بھی جو ذرائع ابلاغ ہے اس کے اندر جو مینیپولیشن ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کس طریقے سے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کیا ہماری ریاستی مشینری یا ہمارے وہ ریاستی ادارے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو چیک کریں، کیا وہ یہاں پر فیل ہو گئے ہیں؟ کیا وہ یہاں پر کمزور ہو گئے ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ فیل تو نہیں ہوئے، لیکن کمزوری ان کی یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ اس وقت ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہی پاکستان کی بقا کا ضامن ہے۔ ریاستی اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا اس وقت جو دفاع ہے، ہر شہری کو اس وقت دفاع کی پوزیشن میں آ جانا چاہیے۔ آپ کی جنگ اس وقت شہری حدود کے اندر ہی نہیں، آپ کے اپنے وجود کے اندر شروع کی جا چکی ہے۔ آپ کی نفسیات سے کھیلا جا رہا ہے، آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، آپ کی سوچ کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کم از کم اپنے جسمانی، اپنے روحانی، اپنے ذہنی جو آپ کے خد و خال ہیں اس کا آپ کو دفاع کرنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے نوجوان کو جس رستے پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے نوجوان کو اپنا دفاع کرے اور دفاع وطن کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کے ریاستی نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پاکستان کا بھی دفاع کرنا ہے، پاکستان کے اداروں کا بھی دفاع کرنا ہے اور اپنا بھی ہم نے دفاع کرنا ہے۔ اور یہی ہم اگر کریں گے تو انشاءاللہ ریاستی اداروں میں جو کمی ہے، جو کمزوری ہے، وہ دور ہوگی انشاءاللہ۔ وہ دور آپ نے، ہم سب نے مل کر کرنی ہے، لیکن کبھی بھی ریاست کے پیٹھ میں چھرا گھومنے والے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی شامل مت ہوں۔ اس وقت ہماری جو انٹیلیجنس ہے پاکستان کی، اس کے اندر جو اس وقت کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے میرے تمام وہ بھائی جو اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جو اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے زبان کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے اس ففتھ جنریشن وار کو روک سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نیشنلزم، پاکستان زندہ باد کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے اس کو اگر آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں نکلیں، اور یہ جتنا جو کچرا، جتنا جو اس وقت پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، پاکستان کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، پاکستان کی عوام کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، اور ہمیں ایک ایسی سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ نظام سیاسی، دیکھیں 5 سال آتا ہے چلا جاتا ہے، آج تک پاکستان کے سیاسی نظام نے ملک کے استحکام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ریاستی نظام ہی تھا جس نے جیسے تیسے ڈیلیور کیا، اور آج بھی پاکستان کے اسی ریاستی نظام کو ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس ریاستی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام ضرور طاقت کا سرچشمہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں تو جہاں جمہوریت کی ویکنیسز ہیں، اسی طریقے سے ہماری بحیثیت ایک قوم، ہماری عوام میں بھی کچھ ویکنیسز ہیں۔ ہمیں ان تمام ویکنیسز کو دور کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہماری اندر ریاستی سوچ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر لسانی، صوبائی، فرقہ وارانہ، نسلی، علاقائی اور اب جا کے سیاسی طبقات پیدا کیے جا رہے ہیں جو ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں۔ اگر یہ سب غدار ہیں تو بتائیے وفادار کون ہیں؟ الحمدللہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ریاستی ادارے وفادار ہیں۔ گندی مچھلیاں، کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، ان سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ ان سے تبھی نمٹا جا سکتا ہے جب میرے قوم کا بچہ، جوان، صاحب اختیار اور عوام مل کر
پاکستان کے نظریے کی حفاظت کریں، پاکستان کے ریاست کی حفاظت کریں، اور سب مل کر پاکستان کے ان دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں کہ ہم اندرونی طور پر ایک ہیں، ہمارے مسئلے لاکھ صحیح، ہمارے اختلافات لاکھ صحیح، لیکن مسئلہ اور اس وقت جو بات ہے وہ پاکستان کی بقا کی ہے۔ پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک آزاد ریاست ہے، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اپنے اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، یہاں پر ہماری آزادی رائے بھی ہے، ہماری آزادی ہماری مذہبی آزادی بھی ہمیں یہاں پر موجود ہے، ہم الحمدللہ کسی بھی قوم کے غلام نہیں ہیں۔ اور ہاں البتہ مجبوریاں ہیں ہماری، مصلحتیں ہیں ہماری جو ہم نے 70-74 سالوں میں اپنے لیے پالی ہیں، انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے، ان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ قوم کو سچے لوگوں کی ضرورت ہے، قوم کو جھوٹے لوگوں کی عالمی میڈیا کے کندھوں پر سوار ہو کر، عالمی سامراج کے کندھوں پر سوار ہو کر، ڈارک جسے ہم کہتے ہیں ڈارک کنیکشنز، خفیہ رابطوں کے ذریعے سے، ڈارک جو ان کے ایجنڈاز ہیں ان کے اوپر یہ لوگ آتے ہیں، ان سیاہ ایجنڈوں کے ہم خلاف کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے۔ میرے ملک پاکستان کے خلاف جتنی بھی باتیں اس وقت کی جا رہی ہیں اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے میرے نوجوانوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جا کر اس حد تک مشہور ہو چکے ہیں کہ ہمارے لوگ اس وقت پاکستان کو نہیں جانتے جتنا ان لوگوں کو جانتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، جیسا لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کی محنت سے ہمیں پاکستان ملا۔ پاکستان جن حالات سے چلا، انڈو پاک سٹڈیز جنہوں نے کی ہے ان کو پتا ہے جو پاکستان کے رہبر تھے، جو پاکستان کے رہنما تھے، وہ کون لوگ تھے، انہوں نے کیا وہ غیروں کے کندھوں پہ سوار ہو کر آئے تھے؟ کیا پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دے دیا گیا تھا؟ کیا ہمیں پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہمیں بنا کے دے دی گئی تھیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بات میں سارا کچھ ہوا، پاکستان عوام نے حاصل کیا تھا، پاکستان اس وقت کے رہبروں نے، رہنماؤں نے اور باشعور لوگوں نے حاصل کیا تھا، اور پاکستان کی اس وقت جو فوج ملی اس نے پاکستان کا دفاع کیا اور آج تک پاکستان کا دفاع کر رہی ہے۔ ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس حالات سے نکالنے کے لیے اپنی سوچ کو بہتر کریں، ریاستی سوچ اپنائیں۔ نیشنلزم اسی کو کہتے ہیں کہ پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان میرا وطن ہے، پاکستان میرے ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو نظریے کی بنیاد پر بنی گئی، پاکستان وہ واحد اسلامی ریاست ہے جو اس وقت تمام تر مشکلات کے باوجود 7ویں دنیا کی ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان اس وقت تمام تر مشکلات کے باوجود دنیا کی سب سے بہترین دفاعی نظام کو رکھتی ہے۔ پاکستان دنیا کی تمام تر مشکلات کے باوجود بھی اس وقت اپنے دفاع کو، اپنی بقا کو قائم رکھ سکتی ہے۔ پاکستان کا مقابلہ اس وقت عالمی سامراج سے بھی ہے، اور اندرونی جو ہمارے منافق نظام ہے ہمارا اس کے ساتھ بھی مقابلہ ہے۔ تو اس مقابلے میں ہمیں اپنے وطن کے لوگوں کو، جو ہمارے سرحد کے محافظ ہیں، جو ہمارے شہری حدود کے محافظ ہیں، ہمارے لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارے پولیس کا ادارہ ہے، ہمارے لیوس ہے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، ہماری جوڈیشری ہے، ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں، پاکستان کا ہر وہ ریاستی وفاقی ادارہ، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اس کے اندر اگر کوئی کالی بھیڑیں موجود ہیں تو اس کو نمٹنے کے لیے بھی ہمیں، آپ کو، مجھے، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب ریاست کی کان بن جائیں، ہم سب ریاست کی آنکھیں بن جائیں، ہم ریاست کی زبان بن جائیں، اور اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم ریاست کے ہاتھ اور پاؤں بھی بن جائیں، تو پھر کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے، پاکستان کو چیلنج کر سکے۔ اندرونی اور بیرونی خطرات موجود ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس قوم میں ہو پیدا خودی بصورت فولاد۔ اور حالات کی خونی منظر سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، اور اس میں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ میری آپ سب سے استدعا ہے کہ آئیں، اپنے زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس نظام کو بدلیں، بہتری کی طرف جائیں، ریاستی سوچ اپنائیں، ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری غیرت ہے، ہماری عزت ہے، ہماری بقا ہے۔ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں، پاکستانی سیاست کا جو ہم جنہیں لیڈر مانتے ہیں اور جن کے لیے ہم پیچھے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ان کی زندگی پاکستان میں نہیں گزری۔
انہوں نے ساری اپنی زندگی باہر گزاری، آج یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مخلص ہو کر پاکستان میں آئے ہیں۔ آپ پاکستان کے مخلص ہو کر یقینی طور پہ آئے ہوں گے، لیکن اگر آپ اس بصیرت کے ساتھ آئے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی احمقانہ سوچ کی وجہ سے یا کٹ پتلی بن کر یا پپٹ بن کر آئے ہیں تو ریاست کو چیلنج کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم آپ کے رستے میں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔